زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے امت کی رہبری نہ فرمائی ہو۔ اس لیے فرمایا ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے پر تام کر دیا دین کے راستے سے، اس لیے کہ جس کسی کو بھی اللہ کے خزانے سے انعامات ملیں گے وہ صرف دین کے راستے سے ملیں گے۔ اور یہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تم کو پسند کر کے اسلام دیا، تمہارے لیے اسلام کو پسند کر کے دیا۔ اللہ جو پسند کر کے دے وہ تو کتنا انسانوں کے مفاد میں ہو سکتا ہے، انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت سے کہ اپنی زندگی میں پورے دین کو لائے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کی جو محنت ہے پوری دنیا میں، یہ اپنی زندگی میں پورا دین لانے کی محنت ہے۔ میری زندگی میں پورا دین آئے، میرے گھرانے میں آئے، میرے بچوں میں آئے، اس کی محنت ہے۔ اس لیے کہ جب دین پورا آئے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئیں گی۔ ہاں، ادھورے دین سے کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے کہ جب بدر میں ایمان اور اتباع کامل ہو گئی تو آپ دیکھو اللہ کی مدد میں فرشتے اتر کے امت کی مدد کیا۔ لیکن حنین میں تھوڑی سی کمزوری آئی اور ان کے اوپر اعتماد آیا کہ ہم اتنے سارے ابھی کر لیں گے، اللہ کی مدد چلی گئی تو آپ دیکھو بہت بڑی جماعت ہونے کے باوجود پہلے شکست ہوئی، اور جب ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا اور جب توبہ کیا تو اللہ نے ان کی شکست کو فتح سے بدلی کیا۔ تو یہ تعلیم ہے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کہ جب زندگیوں میں پورا دین آئے گا تو دنیا میں اللہ کی طرف سے مدد ہے، رحمت ہے، برکتیں ہیں، اور زندگیاں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہماری اور پوری زندگی کے پوری امت کی زندگی میں پورا دین آئے۔ اب دین کیسے آئے گا؟ تو دین کی زندگیوں میں آنے کا راستہ جو ہے وہ ایمان ہے اور یقین ہے۔ زندگیوں میں جو دین آتا ہے وہ صحیح یقین کے راستے سے آتا ہے۔ اسی لیے سارے نبیوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جس زمانے میں بھی اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں میں دین کو چلانا چاہا تو سب سے پہلے نبیوں کو حکم یہ دیا گیا کہ انسانوں کے دلوں پر محنت کرو تاکہ ان کا دل کا یقین صحیح ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تک دل نہیں بنے گا، جب تک آدمی کا بدن نہیں بن سکتا۔ آدمی کی آنکھ دل کے تابع ہے، اگر دل اچھا ہے تو آنکھ صحیح چیز دیکھے گی، اور اگر دل برا ہے تو آنکھ سے برا عمل نکلے گا۔ آدمی کا دل صحیح ہے تو آدمی کے ہاتھ سے اچھا عمل نکلے گا، اور اگر دل برا ہے تو ہاتھ سے ظلم اور چوری چکاری اور گناہ کے کام نکلیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ فرمایا انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اور یہ فرمایا وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان جو ہے انسانوں کے دماغ نہیں ہے، انسانوں کے دل ہے۔ سارے نبی دلوں پر محنت کرتے ہیں کہ انسان کا دل بن جائے، دل بن گیا تو پوری اس کی باڈی بن جائے۔ اب دل کا بننا کیا ہے؟ فرمایا دل کا بننا یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ پیدا ہو جائے۔ دل کے بننا یہ ہے کہ بچوں کی محبت بھی ہو، بیوی کی بھی ہو، شوہر کی بھی ہو، بھائی بہنوں کی بھی ہو، دکان کی بھی ہو، مال کی بھی ہو، لیکن اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کی محبت زیادہ ہو، بعد میں ان کی ہو۔ یہ دل کا بننا ہے۔ اگر اللہ کی محبت کم ہو گئی اور ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تو دل بگڑ گیا۔ اسی لیے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی اتنی محبت دل میں پیدا ہو جائے جو اللہ کی اطاعت پر ہمیں کھڑا کر دے۔ عربی کا ایک شعر ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ۔ فرمایا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات مانتا ہے۔ بچوں سے محبت ہو تو بچوں کے جائز ناجائز سارے ڈیمانڈ آدمی پورے کر لے۔ بیوی سے محبت ہو تو بیوی کے جائز ناجائز سارے ڈیمانڈ پورے کر لے، اور شوہر سے محبت ہو تو بیوی شوہر کے سارے جائز ناجائز ڈیمانڈ پورے کر لے، اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بات مانتا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کی محبت سب سے زیادہ دل میں پیدا ہو جائے۔ بیوی سے، شوہر سے، بچوں سے، ماں باپ سے، کاروبار سے، مال سے، گھروں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کھڑا کرے۔ دوسری بات دل کا بننا یہ ہے کہ دل کے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دینے والے بھی بڑے اور اللہ پکڑنے والے بھی بڑے۔ ان بطش ربک لشدید۔
فرمایا تیرے رب کی پکڑ تو بہت بڑی ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تو غالب ہے اور بڑے بدلہ لینے والے ہیں۔ تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، جو ڈر ہمیں گناہوں سے بچا دے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کرنے کی لائن دیا ہے اور بچنے کی لائن دیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو کرنے کی لائن زندگی میں جو آئے گی وہ محبت کے راستے سے آئے گی، اور بچنے کی لائن زندگی میں جو آئے گی بچنا وہ ڈر کے راستے سے آئے گا کہ اللہ کی پکڑ کا ڈر آ جائے کہ جو ہمیں گناہ سے بچا دے۔ تیسری چیز دل کا بننا یہ ہے کہ دلوں میں یہ یقین آ جائے کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ سونے چاندی سے ہے، نہ ڈگری اور عہدوں سے ہے۔ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ آج تک جس کسی کی بنائی ہے اللہ ہی نے بنائی ہے، اور اللہ آج تک جس کسی کی اجاڑی ہے اللہ ہی نے اجاڑی ہے، اور قیامت تک اللہ جس کسی کی بھی کوئی بنائیں گے وہ اللہ بنائیں گے، اور جس کسی کی بھی اجڑے گی اللہ کے اجاڑنے سے اجڑے گی۔ اس لیے ہمارے دلوں کا یقین یہ بنے اس دنیا میں جتنے اسباب ہے اس کے ہاتھ میں زندگی کا بننا بگڑنا نہیں ہے، ایک اللہ کے ہاتھ میں زندگی کا بنانا اور بگاڑنا ہے۔ یہ تین باتیں دل میں پیدا ہونا یہ دل کا بننا ہے۔ ایک اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور ایک اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور ایک اللہ کا یقین پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ جب یقین پیدا ہو جائے گا تو ہر حال میں دین پر چلے۔ اب میرے دوستو دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ زندگی تو اللہ بنانے والے ہیں، لیکن بنانے کا ضابطہ کیا ہے کہ بھئی کس کی بنائیں گے اور کس کی زندگی اجاڑیں گے؟ کہ اللہ کے انداز النظام نہیں ہے کہ بھئی اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا۔ اس لیے کہ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمائے ہمارے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تو ایک ہے، یکتا ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ تو صمد ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی کنبا نہیں، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ سے جو تعلق جڑے گا وہ صرف دین کے راستے سے جڑے گا اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جڑے گا۔ اس لیے یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ زندگی بنائیں گے اور بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ سارے راستے بند ہیں اللہ تک پہنچنے کے اور جنت تک جانے کے سوا ایک ہی راستے کے، اور وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے نبی جی آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیجئے کہ اگر تم میں سے جس کسی کو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے، اور آپ کے پیچھے چلے بغیر جو ہے وہ محبت کا دعویٰ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے تو فرمایا کہ اللہ تمہارے سے محبت کرے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے اور جو اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال دے، فرمایا اللہ اس سے محبت کریں گے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اور اگر آدمی ہے کبھی غلطی ہو جائے گی تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں۔